اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، کل کے پرزور اسٹارٹ پر ہم نے کل کی مجلس کو آج بھی مسلسل کر رہے ہیں۔ مولا متقیان کا جتنا بھی ذکر کیا جائے اتنا ہی کام ہے، جیسا کہ کہتے ہیں زینوا مجلسکم بذکر علی ابن ابی طالب۔ صداقت حق کے سرتاج کو علی کہتے ہیں، مشیت رب کے مزاج کو علی کہتے ہیں۔ کمال انسان کی ہے معراج مصطفیٰ، کمال انسان کی ہے معراج مصطفیٰ، اور مصطفیٰ کے معراج کو علی کہتے ہیں۔ پروگرام کی ابتدا ان اشعار سے، جس میں کہ خدا اپنے بندوں کو مخاطب کر رہا ہے۔ میری طرف آ کر تو دیکھ، متوجہ نہ ہوں تو کیا۔ اس کے لیے میں اب زحمت دیتی ہوں محترمہ رباب کاظمی کو کہ وہ اس کو اسی حمد و ثنا جو ہے پروردگار کی، اس کو مکمل فرمائیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ انسان سے کتنا پیار کرتا ہے، اور وہ انسان سے کس طرح شفقت کرتا ہے کہ وہ کہتا ہے تو میری طرف آ کر تو دیکھ، میں تیرے لیے دروازے نہ کھولوں تو کہنا۔ تو یہ ایک ایک اس کے جو الفاظ ہیں ان پہ میں اگر جان بھی قربان ہو تو وہ کم ہے، تو میں چاہتی ہوں کہ ہم سب اس میں شامل ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا فرماتا ہے انسان سے، میری طرف آ کر تو دیکھ، متوجہ نہ ہوں تو کہنا، میری راہ میں چل کر تو دیکھ، راہیں نہ کھول دوں تو کہنا، مجھ سے سوال کر کے تو دیکھ، بخش کی حد نہ کر دوں تو کہنا، میرے لیے لٹ کے تو دیکھ، رحمت کے خزانے نہ لٹا دوں تو کہنا، میرے لیے بک کے تو دیکھ، انمول نہ کر دوں تو کہنا، مجھے رب مان کے تو دیکھ، سب سے بے نیاز نہ کر دوں تو کہنا، میرے خوف سے آنسو بہا کر تو دیکھ، مغفرت کے دریا نہ بہا دوں تو کہنا، اپنی ہستی کو فنا کر کے تو دیکھ، جام جفا سے سرفراز نہ کر دوں تو کہنا، میرا ہو کے تو دیکھ، ہر کسی کو تیرا نہ بنا دوں تو کہنا۔ سبحان اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ سبحان اللہ۔ بہت خوبصورت اپنے پروردگار کی ہم پیش کی۔ اب میں درخواست کرتی ہوں محترمہ ربینہ اختر سے کہ وہ سوز پیش کریں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ میں شہادت امیر المومنین پر بیان فرما رہی ہوں۔ اے دوستو، حیدر کی شہادت کا بیاں ہے، اے دوستو حیدر کی شہادت کا بیاں ہے، کہ رحم کہیں ہے کہیں محشر کا سماں ہے، جلات نے کس وقت ستایا ہے علی کو، محراب عبادت میں غش آیا ہے علی کو، القصہ کے سادات جو گھبرائے حرم میں، فرزند حزین لاش پدر لائے حرم میں، لا کر شاہ مرداں کو جو حجرے میں لٹایا، سر پیٹ کے تب زینب مستر نے سنایا، آخر شاہ مرداں کی شہادت کی شب آئی، 21ویں تاریخ وہ رحلت کی شب آئی، فرمایا کہ نانا کی امانت سے خبردار، اسلام سے قرآن سے شریعت سے خبردار، اے لال یہ اجڑی ہوئی سرکار سنبھالو، بیٹا میری زینب کو کلیجے سے لگا لو، شبر نے کہا وہ بھی عطا کیجئے بابا، مالک ہیں حسین اس کے وہ دیں گے تو ملے گا، پھر حضرت شبیر کو پاس اپنے بلایا، پہلے تو انہیں بھائی کے قدموں پہ جھکایا، پیارے کو میرے جعفر تیار بنا دو، تم ان کو نشان دے کر علمدار بنا دو، افسوس کہ دنیا سے اٹھا قوت علی کا، افسوس کہ دنیا سے اٹھا قوت علی کا، لو گھر سے برآمد ہوا تابوت علی کا،
اب لاشا حیدر پر پسر رو رہے ہیں، شبر ادھر اور لوگ ادھر رو رہے ہیں۔ آئی یہ ندا دل کا ہر داغ ڈھلے گا، روزہ تو علی کا کوثر پہ کھلے گا۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ یہ جو روبینہ بہن نے اشعار پڑھے ہیں اور اس میں جو خاص ایک وصیت جناب زینب ام کلثوم کے حوالے سے مولا کائنات نے کی، تو انہوں نے ماضی میں دیکھا ایک ایسی بیٹی کو جس کے بابا کی وفات کے بعد اس کے ساتھ مسلمانوں نے کس طریقے کا رویہ اختیار کیا، تو وہ مد نظر رکھتے ہوئے مولا کائنات نے بھی اپنی بیٹیوں کے لیے ایک مخصوص وصیت کی ہے کہ ان بیٹیوں کا میرے خیال رکھنا، کیونکہ یہی وہ زینب ام کلثوم ہیں جو میرے بھائی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی حفاظت میں اپنی رداؤں کو قربان کریں گی۔ بے شک۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ وہ جس کی موت کو بھی اپنی موت مار دیا، وہ جس کی موت کو بھی اپنی موت مار دیا، جو زندگی کے لیے زندگی کا باپ ہوا۔ یہ بات طے ہے کہ آدم سے لے کے خاتم تک، یہ بات طے ہے کہ آدم سے لے کے قائم تک فقط علی نے کہا کہ میں کامیاب ہوا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، اب میں درخواست کرتی ہوں محترمہ معراج فاطمہ سے کہ وہ اپنے آج کی اس مناسبت سے، آج کے دن کی مناسبت سے اپنے غم کا اظہار فرمائیں۔ جب سجدہ اول میں گئے حیدر کرار، قاتل نے لگائی سر پر نور پہ تلوار، سر ہو گیا دو ٹکڑے محمد کے وسیع کا، پھر دوسرے سجدے کو اٹھا سر نہ علی کا، دریا کی طرح خون ہوا زخموں سے جاری، ارے مسجد میں تڑپنے لگا وہ عاشق باری، طاقت نہ سنبھلنے کی رہی غش ہوا طاری، سر پیٹ کے سب کرنے لگے گریہ وزاری، روئے جو ملک با سبب کن فیکون کو، ایک زلزلہ تھا منبر و محراب و ستون کو، افلاک پہ سر پیٹ کے جبریل پکارا، ارے فریاد ہے ظالم نے ید اللہ کو مارا، ارے سر ہو گیا سجدے میں نمازی کا دوپارہ، ہے غرق نجوم برج امامت کا ستارہ، ماتم کا ہوا جوش صفِ جن و ملک میں، فرق آیا ضیاء ماہ خورشید و فلک میں، ارے مارا اسے جو زینت افلاک زمیں تھا، ارے مارا اسے جو خاتم قدرت کا نگیں تھا، ارے مارا اسے جو راز امامت کا امی تھا، ارے مارا اسے جو خلق میں شہنشاہ دین تھا، پہنچا تھا جو روزہ کشائی فقراء کو، ارے ان روزوں میں زخمی کیا مہمان خدا کو، کوفے میں یکایک یہ خبر جب ہوئی تشہیر، ارے سر پیٹتے مسجد میں گئے شبر و شبیر، روتے تھے جو لوگ ان سے یہ کی دونوں نے تقریر، ارے تھا کون عدو کس نے لگائی انہیں شمشیر، ہم دیکھ لیں مہر رخ تابان علی کو، دو بہر خدا راہ یتیمان علی کو، ارے شہزادوں کے منہ دیکھ کے خلقت نے جو دی راہ، ڈوبے ہوئے خون میں نظر آئے اسد اللہ، اماموں کو سر پر سے پٹک دونوں نے کی آہ، اور گر کے لگے آنکھوں سے ملنے قدم شاہ، ارے چللاتے تھے بیٹوں کی کمر توڑ چلے آپ، دکھ سہنے کو دنیا میں ہمیں چھوڑ چلے آپ،
بیٹوں کے جو رونے کی صدا کان میں آئی، ارے تھے غش میں مگر چونک کے آواز سنائی، کیوں روتے ہو کیوں پیٹ کے دیتے ہو دعائی، ہوتی نہیں کیا باپ کی بیٹوں سے جدائی، تھا تنگ بہت فرقہ اعداء کے ستم سے، ارے دنیا کے میں اب چھوٹ گیا رنج و الم سے، غشتاری ہے مسجد سے مجھے لے چلو اب گھر، ارے گھر سے نہ چلی آئے کہیں زینب و مستر، بابا کو اٹھا لائے سبطین پیغمبر، ارے دروازے پہ روتے تھے حرم کھولے ہوئے سر، خوں دیکھا محاسن پہ امام مدنی کا، گلخانہ زہرا میں ہوا سینہ زنی کا، فرزندوں نے حجرے میں جو بستر پہ لٹایا، زینب کو پدر کا سر زخمی نظر آیا، چلا کہ یہ کیا مجھے قسمت نے دکھایا، ماں سے بھی چھٹی باپ کا بھی اٹھتا ہے سایہ، کیوں دیدہ حق کو نہیں کھولتے بابا، کیسا یہ غشایا کہ نہیں بولتے بابا، یہ کہتی تھی اور باپ کا غم کھاتی تھی زینب، سم کا اثر ایک کو دکھلاتی تھی زینب، ارے سر بھائی جو ٹکراتے تھے گھبراتی تھی زینب، تھے شیر خدا غش میں موئی جاتی تھی زینب، ارے چلاتی تھی سر پیٹ کے اے وائے مقدر، میں باپ کے آگے نہ موئی ہائے مقدر، 2 دن کبھی ہوشیار تھے حیدر کبھی بے ہوش، قاتل کو بھی بھیجا وہی جو آپ کیا نوش، ہاں حیدریوں بزم میں رقت کا ہوا جوش، شمع حرم لم یزلی ہوتی ہے خاموش، دعویٰ ہے اگر تم کو مولا علی کا، مجلس میں ہو غل ہائے علی کا، چہرے پہ ہوئے ادا ہوئے جب موت کے آثار، سیدھے ہوئے قبلے کی طرف حیدر کرار، لب پہ صلوات و کلمہ جاری تھا ہر بار، ہنگام قضا ہاتھ اٹھا کر بدلے زار، فرزند و اقارب میں لگا چھاتی کو سب کو، دنیا سے سفر کر گئے 21ویں شب کو، اللہم صلی علی محمد۔ جی اب میں درخواست کروں گی اپنے محترمہ فروا میر سے کہ انہوں نے آج کی نسبت سے جو تحریر کیا ہوا اپنا کلام ہے وہ ہمیں پیش کریں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ رائے پور صاحب مولا کائنات محمد صلوات پڑھی محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ گو کہ جو میں نے لکھا ہے یہ اس وقت کی مناسبت سے نہیں ہے، لیکن جب مولا کائنات کا ذکر آتا ہے تو ان کی شجاعت ذہن میں پہلی چیز ہوتی ہے کہ سب سے بہادر ہے میرے مولا، تو دل کا رہتا کہ ان کی فضائل میں کچھ کہا جائے، تو آپ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ علی مشکل کشا تجھ پر سیادت ناز کرتی ہے، علی مشکل کشا تجھ پر سیادت ناز کرتی ہے، وہ ولی ایسا ہے کہ جس پر ولایت ناز کرتی ہے، علی مشکل کشا تجھ پر سیادت ناز کرتی ہے، اور ولی ایسا ہے کہ جس پر ولایت ناز کرتی ہے، تیری ایک ضرب نے وہ کر دیا کر نہ سکا کوئی، تیری ایک ضرب نے وہ کر دیا کر نہ سکا کوئی، شجاع ایسا ہے کہ جس پر شجاعت ناز کرتی ہے، علی مشکل کشا تجھ پر سیادت ناز کرتی ہے،
تیری نسبت نبی سے ہے جو تھی ہارون کی موسیٰ سے، تیری نسبت نبی سے ہے جو تھی ہارون کی موسیٰ سے، اخی مصطفیٰ تجھ پر رسالت ناز کرتی ہے، اخی مصطفیٰ تجھ پر رسالت ناز کرتی ہے، علی مشکل کشا تجھ پر سیادت ناز کرتی ہے۔ نبی نے کہہ کے من کن تو یہ ثابت کر دیا سب کو، نبی نے کہہ کہ من کن تو یہ ثابت کر دیا سب کو، امام المتقی تجھ پر امامت ناز کرتی ہے، علی مشکل کشا تجھ پر سیادت ناز کرتی ہے۔ تو ہے سرمایہ یزداں، تو ہے اقبول تا قرآن، تو ہے سرمایہ یزداں، تو ہے اقبول تا قرآن، تو ایسا قاری ہے جس پر تلاوت ناز کرتی ہے، سبحان اللہ۔ علی مشکل کشا تجھ پر سیادت ناز کرتی ہے، اور ولی ایسا ہے کہ جس پر ولایت ناز کرتی ہے۔ تونگر بن کے لوٹا ہے جو آیا در پہ سائل بھی، تونگر بن کے لوٹا ہے جو آیا در پہ سائل بھی، صحیح ایسا ہے کہ جس پر صحابت ناز کرتی ہے، علی مشکل کشا تجھ پر سیادت ناز کرتی ہے۔ ولادت پائی کعبے میں اور مسجد میں شہادت تھی، ولادت پائی کعبے میں اور مسجد میں شہادت تھی، شہید ایسا ہے کہ جس پر شہادت ناز کرتی ہے، علی مشکل کشا تجھ پر سیادت ناز کرتی ہے، اور ولی ایسا ہے کہ جس پر ولایت ناز کرتی ہے۔ نبی کا جانشیں بھی تو، امانت کا امین بھی تو، نبی کا جانشیں بھی تو، امانت کا امین بھی تو، اور امین ایسا ہے کہ جس پر امانت ناز کرتی ہے، علی مشکل کشا تجھ پر سیادت ناز کرتی ہے، ولی ایسا ہے کہ جس پر ولایت ناز کرتی ہے۔ درود پر اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔ سرور بہن، بہت ہی اچھے اشعار آپ نے منتخب کیے ہیں مولا کائنات کی تعریف میں اور ان کے فضائل کو بیان کیا۔ تو رباب بہن نے جو ابتدا میں خدا کی حمد فرمائی تھی کہ خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے کہ مانگو مجھ سے، نہ دوں تو دیکھو، تو مولا کائنات نے بھی بارگاہ رب العزت میں بندگی مانگی کہ اے پالنے والے مجھے اپنا بندہ بنا دے، ایسا بندہ کہ جیسا تو بندہ چاہتا ہے۔ تو خدا نے پھر ایسا بندہ بنایا کہ ہاتھوں کو اٹھایا تو ید اللہ کہلائے، چہرے کو دیکھا تو وجہ اللہ کہلائے، اور نفس کو اس طریقے سے بارگاہ رب العزت پر قربان کیا اس کی رضا پر کہ نفس اللہ کہلائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔ محترمہ فروا امیر، آپ نے اتنا اچھا اتنے خوبصورت فضائل بیان کیے کہ میں بھی کچھ ان کے امام علی علیہ السلام کی خدمت میں کچھ فضائل ان کے بیان کرنا چاہتی ہوں، کچھ اشعار۔ جو اہل ایمان ہیں مانتے ہیں، جنہیں ہے عرفان وہ جانتے ہیں، علی ہیں بس مظہر العجائب، کوئی کہیں دوسرا نہیں ہے، رسول اکرم کا ہے یہ فرمان، ہے اس کا اقرار اصل ایمان، عبادتیں رائگاں ہیں ساری، اگر علی کی ولایتیں نہیں ہیں۔ اور آگے میں اسی مجلس کو آگے بڑھاتے ہیں، اور اب میں درخواست کروں گی محترمہ سیارہ سید سے کہ کیونکہ خود بھی ایک شاعرہ ہیں، تو آج کی انہوں نے دن کی نسبت سے انہوں نے بھی کافی کچھ لے کے تحریر فرمایا ہے، اور اب جو کہ کل کی جو ہماری مجلس تھی، مجلس آزاد تھی، اس میں شاید یہ مکمل نہیں کر سکی تھیں اپنا۔ آج ہم ان سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمیں یہ اسی مرثیہ کو جو کہ انہوں نے کل ہمیں سنایا تھا، اسی کو آج مکمل فرمائیں۔ جی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔
اور جیسا نبیلہ بہن نے کہا کہ میں اسی مرثیے کو آگے بڑھا رہی ہوں. اچھا. تو مومن و مولود کعبہ آج شہید ہو گیا. مومن و مولود کعبہ آج شہید ہو گیا. راہ میں خدا کی وہ نثار ہو گیا. روزے مولود کعبہ میں جس نے کیے سجود. روزے مولود کعبہ میں جس نے کیے سجود. جان اپنی آج وہ سجدے میں دے گیا. جان اپنی آج وہ سجدے میں دے گیا. مومن و مولود کعبہ آج شہید ہو گیا. اگلا شعر پیش کرتی ہوں کہ ستم شعار لایا خنجر بجھا کے زہر میں. ستم شعار لایا خنجر بجھا کے زہر میں. وار سے عرص مصطفیٰ پہ وار کر گیا. مومن و مولود کعبہ آج شہید ہو گیا. اور ماتم بپا کرو اور کہو واہ مصیبتا. ماتم بپا کرو اور کہو واہ مصیبتا. ظلمت کا جب با اب ہے کھل گیا. ماتم بپا کرو اور کہو واہ مصیبتا. ظلمت کا جب باب ہے کھل گیا. شاہ نجف ہے شہنشاہ عظیم تر. شاہ نجف ہے شہنشاہ عظیم تر. دشمن کو اپنے اس نے معاف کر دیا. یہ بھی صرف حضرت علی کی شان ہے، کسی اور کی نہیں. پھر ظلم و ستم کی انتہا کربل میں ہو گئی. پھر ظلم و ستم کی انتہا کربل میں ہو گئی. کنبہ علی کا سارا قربان ہو گیا. مومن و مولود کعبہ آج شہید ہو گیا. علی کی ہو شہادت یا شہادت حسین کی. علی کی ہو شہادت یا شہادت حسین کی. شہادت بہت عظیم ہے اور عالی شان بھی. ایک درس مل رہا ہے ہمیں اس اثار سے. ایک درس مل رہا ہے ہمیں اس اثار سے. اجتناب تمہیں کرنا ہے ظلمت کی راہ سے. اے شیعان قوم تمہیں اب یہ کرنا ہے. اے شیعان قوم تمہیں اب یہ کرنا ہے. اپنے کردار و عمل سے دین کو بچانا ہے. اور آخری شعر پیش کر رہی ہوں کہ گمراہی کی باتوں میں ہرگز نہ آئیو. گمراہی کی باتوں میں ہرگز نہ آئیو. نیر حق کی تلاش میں علم اپنا بڑھائیو. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. احسنت محترمہ سیارہ سید. جی محترمہ فرحت صاحبہ، اس کے حوالے سے آپ کچھ کہنا چاہیں گی؟ جیسے کہ انہوں نے ابھی اور آپ نے کل بھی بیان فرمایا تھا کہ یہ حضرت علی علیہ السلام کی شان ہے کہ انہوں نے اپنے قاتل کو معاف فرما دیا. بالکل بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور یہ بڑے سوچنے کی بات ہے کہ مولا کائنات کا جو قاتل ہے وہ مسلمان ہے، اور ایسا مسلمان کہ جو نمازی بھی ہے. حدیث رسول ہے کہ جس کے دل میں مودت علی نہیں، محبت علی نہیں، اس کی عبادت بیکار ہے. اور یہ زبان رسالت سے نکلی ہوئی بات ہے جو حتمی ہے. تو اس کی تہہ پر اگر ہم پہنچتے ہیں تو اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ عبادت وہی عبادت ہے کہ جس میں محبت اہل بیت بھی شامل ہو. اور جب محبت اہل بیت کے ساتھ عبادت کی جاتی ہے تو وہ عبادت خضوع و خشوع کے ساتھ کی جاتی ہے. پھر جب انسان تکبیرۃ الاحرام کہہ کے کھڑا ہوتا ہے، درود بھیج کے اہل بیت تھا، تو اس کا جو فوکس ہے عبادت الہی میں وہ فقط اور فقط خداوند کریم کی ذات ہے، اور کوئی کسی قسم کا خیال اس میں نہیں آتا ہے. اور یہ مولا کائنات کی عبادت ہمارے لیے ایک نمونہ ہے کہ جب مولا نماز پڑھتے تھے تو پھر حالت نماز میں آپ کے پاؤں سے تیر نکال لیا جاتا تھا تو آپ کو خبر نہیں ہوتی تھی. اور اس بات کا علم تھا دشمن علی کو جب ہی اس نے حالت نماز میں مولا، ورنہ مولا کے اوپر کوئی تلوار اٹھا سکتا ہے؟ وہ مولا کہ جس نے جنگ بدر سے لے کر
اور جنگ صفین اور جتنی بھی تمام جنگیں ہیں، کوئی ایک مارکہ ایسا نہیں کہ مولا کی پشت پر کوئی وار آیا ہو. بے شک. ایسا میرا جری مولا. اور حالت نماز میں ان کو جو ہے ضربت لگائی گئی. کیوں؟ کیونکہ یہ وہ نمازی تھا کہ جو بغیر محبت اہل بیت کی عبادت کرتا تھا. اسی لیے تاریخ میں ہمیں ملتا ہے کہ عبد الرحمن ابن ملجم کی نظر جب قطامہ پہ پڑی تو وہ قطامہ کے حسن سے اتنا متاثر ہوا ہے اور اس کے جال میں، اس کی شیطانیت میں اس طریقے سے آیا ہے کہ وہ خود کہتا ہے کہ بعد میں جب بھی میں نماز کے لیے مصلی پر کھڑا ہوتا تھا تو مجھے قطامہ رقص کرتی ہوئی نظر آتی تھی. یہ وہ عبادتیں ہیں کہ جو بغیر محبت اہل بیت کے کی جاتی ہیں، تو پھر اس کا یہی رد عمل ہوتا ہے. لہٰذا ہم سب دعا کرتے ہیں کہ پالنے والے ہمیں توفیق دے کہ ہماری عبادتیں جو ہیں وہ مولائے کائنات کی نمازوں جیسی ہماری نمازیں ہوں، کہ ہم بھی حالت نماز میں دنیا سے بے خبر ہو کے رب العزت کے حضور اس خضوع و خشوع کے ساتھ کھڑے ہوں کہ خداوند کریم ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے. الہی آمین. یہی بات میں ذرا آپ کی اس میں تھوڑا سا اضافہ کرنا چاہوں گی کہ جب امام حسین کو قتل کرنے سے پہلے یزید کی فوج نے بھی نماز پڑھی تھی. بے شک. تو یہ نمازیں پھر دکھاوے کی نمازیں تھیں. بالکل. کیونکہ یہ دل کے ایمان سے نمازیں نہیں تھی جو ہر موقع پہ پڑھی گئی، لیکن پھر بھی جو عمل تھا وہ حضرت رسول اللہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل کے مخالف کیا. بالکل بالکل. بے شک. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. شاعر نے بھی کیا خوب کہا ہے، تو نے سمجھا ہے کہ خیبر ہی اکھاڑتا ہے علی، یا فقط پردہ معراج میں جاتا ہے علی. میرے کرار کی جرت کا یہ انداز بھی دیکھ، اپنے سوئے ہوئے قاتل کو جگاتا ہے علی. اور اب میں التماس کرتی ہوں محترمہ فرج شاہ سے کہ وہ اہل بیت کی خدمت میں تعزیت پیش کریں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. ارشاد پیش کرنا چاہتی ہوں، تو ایک دفعہ درود شریف پڑھیں پلیز. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. غم سے بری ہوئی یہ ضربت کی رات ہے، غم سے بری ہوئی یہ ضربت کی رات ہے، مرتضیٰ کی آج خدا سے قربت کی رات ہے. رمضان کی 19ویں ڈل چکی ہے شب، مومنوں کے واسطے یہ حرمت کی رات ہے. سر شگافتہ ہو چکا ہے اللہ کے ولی کا، ماتم بپا ہے ہر جگہ قیامت کی رات ہے. داماد مصطفیٰ جو لہو میں رنگین تھا، قتل ہو گیا جو زینت افلاک و زمیں تھا. فرشتوں نے ندا دی کہ علی قتل ہو گئے، مارا گیا ہے جو بندہ اللہ کا امی تھا. یہ آخری سجدہ تھا علی کا زمیں پر، جدا ہونے کو تھی اب نماز زمیں پر. کامیاب ہو چکا ہوں آج رب کے سامنے، شکر کرتا ہے آج ابو تراب زمیں پر. مینار عدل و ہدایت اب ڈہ چکا تھا، خونے علی جو سر سے اب بہہ چکا تھا. نفس رسول اب یوں پڑا ہے زمین پر، سجدے میں وار ملجم کا اب سہ چکا تھا. حسنین لپکے در مسجد تو دیکھا اپنے پدر کو، خون میں ڈوبا ہوا پایا تو فاتح خیبر کو. کہاں طاقت تھی حسنین کی کہ بابا کو اٹھاتے، پکارا کہ بلاؤ میرے بھائی عباس دلاور کو. پہنچے جب درے خانہ آل نبی پر، چلائیں رونے لگیں آپ کی دختر. زینب نے کہا بابا کیوں چھوڑ چلے ہیں، کلثوم کے دل پر چلنے لگا نشتر. اب صبر کرو ہے فاطمہ کے جگر گوشو، کرتا ہوں میں اب تمہیں اللہ کے حوالے. عباس دلاور کو سمجھانے لگے مولا،
مشکل میں بہنوں کو تم دو گے سہارے، غم سے بری ہوئی یہ ضربت کی رات ہے، مرتضیٰ کی آج خدا کی قربت کی رات ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اور اب محترمہ رباب کاظمی ربائی پیش کریں گی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ یہ امام علی علیہ السلام کی شان میں ربائی ہے جو میں ہدیہ کرتی ہوں۔ دنیا چاہے مانے نہ مانے اپنا تو ایمان علی ہے، بے شک۔ دنیا چاہے مانے نہ مانے اپنا تو ایمان علی ہے، بستر پر سوئے تو محمد، بولے تو قرآن علی ہے۔ بے شک۔ ایک ہی نور کے دو ٹکڑے ہیں، ایک علی ہیں ایک محمد، دین خدا کی روح محمد، دین خدا کی جان علی ہیں۔ صلوات محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ وہ علی جنہوں نے گیسوئے دین و شریعت کو سنوارا، وہ علی حق کی ڈوبی ہوئی نبضوں کو ابھارا، فکر و فاقے میں صدا وقت گزارا، جس نے زمانے کو وفا کا سبق پڑھایا، وہ علی جس نے اللہ کے پیغام کی عزت رکھ لی، جس کے اسلام نے اسلام کی عزت رکھ لی۔ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اور اب ہم چلتے ہیں محترمہ سیارہ صاحبہ کی طرف، اور اب ان سے گزارش کرتی ہوں کہ وہ اپنا کلام ہمیں سنائیں۔ جی اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اب میں ایک ذات نظم پیش کروں گی جس میں کہ آپ کو اہل بیت پہ جو ظلم ہوئے، جو ان پر ستم کیا گیا، اس کی کہانی آپ کو ملے گی۔ یزید بے شرم و بے حیا، یزید بے شرم و بے حیا، ہر دم پکارتی ہے کربلا، صحرا کی چلچلاتی دھوپ میں، بھوک میں پیاس میں، بے سر و سامان سا حسینی قافلہ تھا لٹ گیا، ننھے شیر خور کا سوکھا ہوا گلا، حرملہ کے تیر سے کم سن علی اصغر کٹا، اور جب سب شہید ہو گئے، شعلے تھے ہر سو خیمے بھی جل گئے، عابد بیمار کے سوا کوئی مرد نہ پاس تھا، زینب کی ہر آس کا بجھ گیا دیا، کم سن تھی معصوم تھی، پیاری سکینہ یتیم تھی، ستم کے اس پہ ٹوٹا پہاڑ تھا، بالا اس کے کان کا بے دردی سے چھینا گیا، شام کے بازار میں بیبیوں پہ ٹوٹے ستم، شام کے بازار میں بیبیوں پہ ٹوٹے ستم، بپھرے ہوئے ہجوم میں پا با رسن کس طرح بیمار کربلا چلا، یزید کے دربار میں حیدر کے انداز میں خوف و ڈر سے بے نیاز زینب نے خطبہ دیا، تخت یزیدی کو بری طرح ثانی زہرا نے ہلا دیا، پھر دیکھتے ہی دیکھتے نبی کا گھر اجڑ گیا، مت پوچھئے کس طرح آشیانہ بطول بکھر گیا، مگر اس غربت کی شام میں اے مومنو دین احمد بچ گیا، بقائے اسلام ہو گئی اور اپنی اصلی شکل میں نیردین ہم تک پہنچ گیا۔ شکریہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین، اب محترمہ روبینہ اختر ایک قطع پیش کریں گی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔
صلی علی محمد و آل محمد عجل فرجهم. ہم حق کے محافظ ہیں، سدا حق ہی کہیں گے. ہم حق کے محافظ ہیں، سدا حق ہی کہیں گے. ہم وقت کے دھارے میں بہے ہیں نہ بہیں گے. وہ سایہ شمشیر ہو یا دار کی منزل، وہ سایہ شمشیر ہو یا دار کی منزل، حیدر کے ثنا خواں ہیں کہیں چپ نہ رہیں گے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. بہترین اشعار کے ذریعے سے آپ نے یہ بتایا کہ ہم جس کے ماننے والے ہیں حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے. تو یہ شیعان حیدر کرار کی صفت ہونی چاہیے کہ ان کے اندر بھی حق شناسی ہو، حق پسندی ہو، اور وہ بھی جب بھی لب کھولیں حق کے لیے کھولیں، چاہے کہ تلوار ہو یا دار ہو. بہت بہت بہترین طریقے سے آپ نے شیعان اہل بیت کا تعارف پیش کیا ہے. خدا آپ کو اس کی جزا دے. اللہ آمین. جی تیرے بچوں میں بھی ہم نے تیری سیرت دیکھی، امام علی علیہ السلام کے حوالے سے، تیرے بچوں میں بھی ہم نے تیری سیرت دیکھی، وہی جذبہ وہی قربانی کی عظمت دیکھی. ایسا ایثار نہ اس شان کی نصرت دیکھی، ایسا ایثار اس شان کی نصرت دیکھی. دیکھی ہم نے تیرے بیٹوں کی جلالت دیکھی، تیرا ہر لال صداقت کا علمدار بنا، کوئی حیدر تو کوئی جعفر طیار بنا. اور اب محترمہ فرما میر سے درخواست کرتی ہوں کہ وہ اپنا کلام ہمیں سنائیں. جی اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجهم. جہاں پر مولا کائنات کا ذکر ہو رہا ہے، سب کا ذکر ہو رہا ہے، میں دل چاہتا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بھی کچھ کہا جائے، اور یہ میری ایک چھوٹی سی کوشش ہے جو پیش کرتی ہوں. آپ درود بھیجیے محمد والے. ہے میرے محمد مصطفیٰ تیری شان ہے شان خدا، اے میرے محمد مصطفیٰ تیری شان ہے شان خدا. تیرا چلنا پھرنا جہاں تلک ہر فعل ہے بحکم خدا. تیرا چلنا پھرنا یہاں تلک ہر فعل ہے بحکم خدا. اے میرے محمد مصطفیٰ تیری شان ہے شان خدا. ہے زباں تیری سے ہر ایک حرف حکم جلی سے ہوا ادا. ہے زباں تیری سے ہر ایک حرف حکم جلی سے ہوا ادا. ملے مصطفیٰ تو خدا ملا، جو خدا ملا تو نہ کیا ملا. ہے میرے محمد ہے زباں تیری سے ہر ایک حرف حکم جلی سے ہوا ادا. ملے مصطفیٰ تو خدا ملا، جو خدا ملا تو نہ کیا ملا. اے میرے محمد مصطفیٰ تیری شان ہے شان خدا. تیرا چلنا پھرنا یہاں تلک ہر فعل ہے بحکم خدا. خواہش سے تو نہیں بولتا اس بات پر قرآن گواہ. خواہش سے تو نہیں بولتا اس بات پر قرآن گواہ. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. میرا نبی خواہش سے نہیں بولتا، یہ تو صرف وہی ہے جو نازل کی جاتی ہے. اے میرے محمد مصطفیٰ تیری شان ہے شان خدا. تو مدعو ہوا ہے جو عرش پر یہ فقط تمہیں کو شرف ملا. تو مدعو ہوا ہے جو عرش پر یہ فقط تمہیں کو شرف ملا. وہ کہ یک زبان کہیں انبیاء سبحان اللہ سبحان اللہ. اے میرے محمد مصطفیٰ تیری شان ہے شان خدا. تو مکارم الاخلاق ہے، تو نام بر وہ ذات ہے. تو مکارم الاخلاق ہے، تو نام بر وہ ذات ہے جو خالق کائنات ہے سبحان ربی الاعلیٰ. اے میرے محمد مصطفیٰ تیری شان ہے شان خدا. لا ریب فخر انبیاء تجھ کو ہے وہ منصب ملا. لا ریب فخر انبیاء تجھ کو ہے وہ منصب ملا. ہے درود بیچتا خود خدا. اللہم صلی درود بھیجیے ابھی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم.
تو بشیر ہے تو نذیر ہے اسلام کی توقیر ہے بے شک تو بشیر ہے تو نذیر ہے اسلام کی توقیر ہے تیری آل پر قرآن پڑھتا ہے قصیدہ حل عطا بے شک اے میرے محمد مصطفیٰ تیری شان ہے شان خدا تیرا چلنا پھرنا یہاں تلک ہر فعل ہے بحکم خدا تو عالمین کی شان ہے خیر البشر رتبہ تیرا تو عالمین کی شان ہے خیر البشر رتبہ تیرا دنیا کو رنگ و بو ملا تیرے لیے صلی اللہ اے میرے محمد مصطفیٰ تیری شان ہے شان خدا آسی ہوں میں گنہگار ہوں شرمندہ کردار ہوں آسی ہوں میں گنہگار ہوں شرمندہ کردار ہوں دونوں جہاں مل جائیں گر تیری شفاعت و عطا اے میرے محمد مصطفیٰ تیری شان ہے شان خدا درود بر محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد بہت اچھا کلیکشن آپ نے ماشاءاللہ سے پورا قرآن جو ہے وہ اشعار میں توصیف میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کر دیا جس طرح خداوند کریم نے ابتدا سے آخر تک اگر آپ کلام الہی کو دیکھیں تو صرف اور صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف نظر آتی ہے تو بہت بہترین اشعار آپ کے ماشاءاللہ سے بہت اچھا کلیکشن ہے خدا آپ کو جزائے خیر دے اللہ آمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم لائی ہے ایک رات قیامت کی وہ سحر جب آسمان پھٹ کے گرا فرش زمیں پر ضرب زخم سے زخمی ہے نفس نبی کا سر ٹکرا رہے ہیں مسجد کوفہ کے بام ادر رو رو کے کہہ رہے ہیں پتھر علی علی چلا رہے ہیں مسجد و منبر علی علی اور اب میں درخواست کرتی ہوں محترمہ سیدہ فرحت حسین صاحبہ سے کہ وہ مولا علی علیہ السلام کی آخری رخصت جو ہے اس پر روشنی ڈالیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم بہت بہت شکریہ نبیلہ بہن کہ آپ نے مجھے بھی موقع دیا کچھ اشعار پڑھنے کا اور یہ لوگ بہترین ماشاءاللہ سے یہاں پر ہماری بہنیں جنہوں نے یقین جانیے کہ بہت اچھے طریقے سے اپنے جذبات کا اظہار کیا ہے تو میں چاہتی ہوں چھوٹی سی خدمت میں بھی مولا کائنات کی خدمت میں پیش کروں یہ مرثیہ کے چند اشعار ہیں چند بند ہیں جو کہ میں پڑھنا چاہوں گی اور اس سے پہلے کہ میں یہ بند پڑھوں اس میں جو آخر کے بند میں جو امام حسن اور امام حسین کی جو فریاد ہے اس کی طرف میں تمام امت مسلمہ کو متوجہ کرنا چاہتی ہوں کہ وہ نبی کے جس کی ابھی ام فروہ بہن نے کتنی خوبصورتی سے ان کی تعریف فرمائی ہے کہ کیا مرتبہ اور مقام ہے خدا کے حبیب کا اور ان کی آل کو یہ دن دیکھنا پڑا کہ ان کے لبوں پر یہ کلمات جاری ہوئے اے اہل عزا رو کہ یہ وقت بکا ہے پیٹو کہ محمد کا وسیع قتل ہوا ہے دن آج کا سوچو تو قیامت سے سوا ہے ہادی جو تمہارا تھا وہ دنیا سے اٹھا ہے ایک حشر ہے ماتم کا بپا گھر میں نبی کے ایک حشر ہے ماتم ہے بپا گھر میں نبی کے بیٹے لیے جاتے ہیں جنازے کو علی کے تابوت کو لائے جو نجف میں بدل زار تیار ملی وہاں لہد سید ابرار رکھنے لگے جب قبر میں حضرت کو وہ دلدار تربت سے محمد کے ہوئے ہاتھ نمودار فرماتے تھے لپٹاؤں گا چھاتی سے وسیع کو پیاروں میرے آغوش میں دو لاش علی کو پائی نے مزار شہ ابرار جو دیکھا سر کھولے ہوئے پیٹتی ہے فاطمہ زہرا اور گود میں ہے محسن مظلوم کا لاشا تھامے ہوئے ہیں آسیہ و مریم و حوا چلاتی تھیں اب آئی تباہی میرے گھر پر
ہے نہ رہا کوئی میرے بچوں کے سر پر، چلائے یہ فرزند کے فریاد ہے نانا، کیا قہر ہوا آپ کا اس خلق سے جانا، ہم بے کس و مظلوم ہیں دشمن ہے زمانہ. یہ تمام رسول کی امت سے مخاطب ہوں. ہم بے کس و مظلوم ہیں دشمن ہے زمانہ، بس اب نہیں دنیا میں کہیں اپنا ٹھکانہ، بیزار ہیں جینے سے بلا لیجئے ہم کو، چھاتی سے اسی طرح لگا لیجئے ہم کو. آپ یہ دیکھیے کہ وہ کہ جن کے لیے حدیث رسول ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ جو رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ اجر رسالت دینا ہے تو میرے اہل بیت سے مودت کرو، محبت کرو، اور آپ کے اہل بیت کی زبان پر یہ جملہ ہو کہ بلوا لیجئے ہم پر، دنیا تنگ کر دی ہے کلمہ گو مسلمانوں نے ہمارے اوپر. اور آج دیکھیے آج تک اہل بیت سے محبت کرنے والوں کے ساتھ جو حشر ہو رہا ہے. کل کے پروگرام میں ہمارے جو ایک کالر نے کہا کہ وہاں پر جلوس میں رینجرز نے فائرنگ کی ہے اور کچھ مومنین جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں. تو ہم سب آج کی اس پروگرام کی برکت کے توسط سے دعا کرتے ہیں کہ ان کو خداوند کریم صحت کاملہ عطا کرے اور ہمارے قدموں کو ثبات پیدا کرے تاکہ ہم ایمان پر قائم رہیں اور دشمن کے سامنے سینہ سپر ہو سکیں. اس کے لیے پھر ہم کو جو ہے دعائے غریق کی ضرورت پڑتی ہے کہ صبح شام ہمیں دعا کرنی چاہیے. یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اور بس ناظرین آج کی بھی جو مجلس عزا تھی وہ اختتام کو پہنچتی ہے اور آخر میں ہم اپنے وقت کے امام العصر علیہ السلام، امام مہدی علیہ السلام کی خدمت میں ایک نذرانہ پیش کرتے ہیں. جی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. ارشاد. ابھی ہم ایک قسم کی دعا سمجھ لیں کہ جو ہم پیش کرنے جا رہے ہیں. اللہ مجھے لشکر مہدی سے ملا دے، اللہ مجھے لشکر مہدی سے ملا دے، ایسا نہ ہو آقا میرا ہلمن کی صدا دے، نظروں کو میری لائے کے دیدار بنا دے، پردہ جو پڑا ہے میری آنکھوں پہ اٹھا دے، ہادی زماں کا رخ پر نور دکھا دے. اللہ مجھے لشکر مہدی سے ملا دے، ایسا نہ ہو آقا میرا ہلمن کی صدا دے، ایسا نہ ہو آقا میرا ہلمن کی صدا دے. ہر ایک نشان کفر و ضلالت کا مٹا دوں، ہر راہ میں ایک دیپ صداقت کا جلا دوں، ہر راہ میں ایک دیپ صداقت کا جلا دوں، اس خیر عمل کی مجھے توفیق خدا دے. اللہ مجھے لشکر مہدی سے ملا دے، ایسا نہ ہو آقا میرا علمن کی صدا دے. لکھ دے میری تقدیر میں مولا کی غلامی، لکھ دے میری تقدیر میں مولا کی غلامی، حاصل مجھے ہو جائے یہ اعزاز دوامی، ہر خواہش دنیا کو میرے دل سے مٹا دے، اللہ مجھے لشکر مہدی سے ملا دے، ایسا نہ ہو آقا میرا حلمن کی صدا دے. اللہ شامل رہے لہجے میں میرے حرف صداقت، شامل رہے لہجے میں میرے حرف صداقت، شمشیر تلے میں بھی کروں کوئی عبادت، اے کاش مجھے فاطمہ زہرا یہ دعا دے، اللہ مجھے لشکر مہدی سے ملا دے، ایسا نہ ہو آقا میرا حلمن کی صدا دے. الہی مقدر میرا یوں جگا دے، امام زمانہ کا عاشق بنا دے، میری ماں کی محنت کا مجھ کو سلا دے، امام زمانہ کا عاشق بنا دے، اللہ مجھے لشکر مہدی سے ملا دے، ایسا نہ ہو آقا میرا حلمن کی صدا دے.
شبیر کے انصار میں شامل ہو میرا نام، الہی آمین۔ جو حور کا ہو محشر میں وہی ہو میرا انجام، خاک قدم اے حضرت شبیر بنا دے، اللہ مجھے لشکر مہدی سے ملا دے، ایسا نہ ہو آقا میرا حلمن کی صدا دے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ دیکھوں نہ اگر اٹھتے ہوئے پردائے غیبت، دیکھوں نہ اگر اٹھتے ہوئے پردائے غیبت، آئیں جو میرے بعد یہاں حضرت حجت، تربت میں عبد کوئی میرا شانہ ہلا دے، اللہ مجھے لشکر مہدی سے ملا دے، ایسا نہ ہو آقا میرا حلمن کی صدا دے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین آپ سے اجازت چاہتے ہیں، ہم امید رکھتے ہیں کہ آپ ہمیں اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں گے، کیونکہ یہ شب قدر اور لیلۃ القدر کے ایام ہیں اور آخری 10 راتیں ہیں، اور بس اس کے ساتھ ہی ہم انشاءاللہ بھی آپ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے، اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔